عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے حکمت بڑی زیادہ سی، حکمت عروج سی۔ اللہ نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیا کہ کمال کی دیتا کہ جتے حکمت دم توڑ جاتی ہے اس سے عیسیٰ کا ہاتھ کر دینا بڑا کمال ہے۔ تو جن پر چپ کر کے بیٹھ لو بغیر دوائی تو غیر دوائی تو جماعت رو کدیاں وکھاں کنے دیتی گا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کے توڑ دور کیتا کہ بغیر دوائی تو مردے نو آکھیا اٹھ کھلو ہاں۔ حکمت دا دور عیسیٰ علیہ السلام معراج عطا کر کے بھیجیا، لوہے دے کم دا روزے داؤد علیہ السلام نے ہاتھ وچ لویا پانی کر دیتا، جادو دا زور عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ وچ عصا پھڑا دیتا اور فصاحت و بلاغت کا دور رب کائنات نے مصطفیٰ کو جوامع الکلم عطا فرما دیا۔ سونے تیری گل ورگی کوئی گل نہیں دیا ہے میرا قرآن، میرے قرآن ورگا بھی کوئی کتاب اللہ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حدیث مثل ہی انسان صادقین بھئی میں دساں صورتاں کو چیلنج شروع کیتا تسی میرے قرآن کی مثل 10 سناؤ ہن میرے قرآن گالی لے آؤ ایک چیلنج آج بھی موجود ہے راز لگیا ہے آج کا ایک الہامی کتاب یہودی مشکل جوڑ کے پیسے فرما اور اللہ تعالی کا سارا میرا کلام ہے یا اللہ سے تیرا کلام ہے تو پھر تیرے کا منسوخ ہونا چاہیے اجی تے کو نہ کرے یہ تیرا کلام ہے کہ یقیناً تیرا کلام ہے کہ پھر علی تو ہے کہ یہ تیرے نام منسوخ ہونا چاہیے اے بیٹھی یار کرو کیوں کرنا کرا گیا گل سمجھ آئی نہیں گئی میں کی کہہ گیا سوچے کبھی ایسا کیوں ہے اس میں راز کیا ہے اس میں وجہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے یہ کلام میرا ہے یہ کتاب میری ہے یہ نسخہ میری طرف سے آیا ہے یہ باتیں میری ہیں اللہ فرماتا ہے یہ تمام آیات میں نے نازل کی ہے مولا جب ہے تیری یہ کلام تیرا ہے تو پھر مصطفیٰ سے کیوں کہتا ہے کہ سونا تو کہہ دے سونا تو کہہ دے سونا تو کہہ دے فرمایا محمد کی زبان میں جملہ دے کرنا کہ میں اس میرے پور سراب کے کھلوتا جملے میں جو بولن میں کو پتا کٹا ہو گیا یا اینڈ تے یا اینڈ پروردگار عالم فرماتا تو ہے کہ یہ تیرا کلام ہے لیکن جب مصطفیٰ سے کہتا ہے کل حبیب کہہ دے تو پھر مصطفیٰ کی مرضی ہے یا نہیں ہے جو چاہے وہ کہے گل بڑی رولا بجا چھڑ گئی انجی تراس کر جانا چاہیے بہتر ہاں جی بے غیر بہتر تھے حبیب کہہ دیجیے جب وہ کہہ رہا ہے کہہ دیجیے ابھی یار کی مرضی ہے جو چاہے کہے کون جنہوں سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کوئی تو میرا نمائندہ ہے تو بندہ
تو کوئی عام نہیں، تیرے دیا کو جتا جہان وچ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسے ہاری شاری پہ قرآن نازل نہیں کیتا، مولا کدے کے نازل کیتا ہی فرمایا اگر قرآن اٹھان والا 1,23,000 نبیاں وچوں کوئی اور ہوتا، اے ہو جئی طاقت والا، اے ہو جے حسن والا، اے ہو جے مرتبے والا، اے ہو جے مقام والا، تے رب کہتا ہے کہ قرآن اسے پہ نازل کرنا سی، پر کرا کی نہ میرے یار دی کوئی مثل ہے، نہ میری کتاب دی کوئی مثل ہے۔ 1,23,000 نبیاں دے وچوں کوئی محمد ورگا نہیں تے کتاباں وچوں کوئی قرآن ورگا نہیں ہے۔ تے مولا جس نے نازل کیتا ہی وہ دی عظمت کی ہے، وہ دی شان کی ہے، وہ عام بشر ہے۔ فرمایا نہ ہوئے کوئی عام بشر نہیں، وہ دی تے شان ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ دا معنی کی ہے عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر۔ رب فرماتا ہے اے عام بندہ نہیں ہے کہ میرا بندہ ہے، میری بندگی کرنے والا کہ مصطفیٰ تو رب کائنات کی بندگی کی ہو جے کیتی ہے۔ رب فرماتا ہے وہ تو چپ کر، میں یار کو بچا دینا، یار انہوں دس تیری بندگی کا انداز کی ہے کہ مصطفیٰ بولے انتا صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ وہ لوگ قرآن وچ زمانے متصیر لوگوں کے ساتھ ہی نہیں نہ مگر رب واسطے نہیں تھا۔ سبحان اللہ ساتھ ہی لیتا تھے، بولو اللہ واسطے میرا اٹھنا اللہ واسطے، میرا بیٹھنا اللہ واسطے، میرا سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ جو کہہ سکتے ذرا قریب آ جو باقی جیسے پٹھے بولنے والے اس کا پیچھے بیٹھے آؤ میرا قریب پانچ پڑے آؤ میرا ادھر آج کی دیہی بڑی ہے، ہم دیہی کرو سبحان اللہ، قریب آؤ کرو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحا تاسمان اللہ تیری حیاتی ہے شب و روز کے گزرتے ہیں کہ نبی کائنات نے ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ لوگوں میرا اٹھنا اللہ واسطے، میرا بیٹھنا اللہ واسطے، میرا چلنا اللہ واسطے، میرا بولنا اللہ واسطے، میرا خاموش ہونا اللہ واسطے، میری حالات خدا کے واسطے، جیل حسن کو موٹے پہ چکنا جیل حسن کو موٹے پہ چکنا یہ اللہ واسطے، یہ حسین نے سجدہ لمبا کرنا اللہ واسطے، اللہ اکبر فرمایا کہ میں معاف کرنا اللہ واسطے، کہ میں لڑنا دشمنان اللہ واسطے، میری ساری حیاتی کا نچوڑ کی ہے کہ میرا ایک سالی وہ دی اطاعت کو باہر نہیں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا رب نے اپنی یار خاص بنایا ہوا ہے، تیرے وچ تے میرے وچ فرق ہے، تو میرا بندہ ہے، میں بندہ خاص بن کے آیا ہوں۔ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی رحمت علی نور مجسم۔ صلی اللہ علیہ مسئلہ سمجھا جوڑے آتا صدقہ سونے دے جوڑے آتا آج تک نام کے پڑھیا بنائی کے نام کے نام سونے آتا لئی کا توبہ دے دے کر کیا کل سونے کہہ دے یہ کہہ دے سونے جو نہیں کہہ دے یا نہیں کھوڑیا فرمایا کوئی آپ کھوڑا وہاں نہیں سمجھ آئی کوئی آپ کھوڑا کہ میرا خاص ہے کہ جب بھائی کرے گا خاص کرے گا رب نے کرے گا پھر کل سونے آپ ماحول آئے معاشرہ آئے زمانہ آئے موقع آئے بس تو اکول کہہ دے کی جواب ہو رہا اے نہیں پوچھیا مصطفیٰ نے رب نے
توجہ فرماؤ، رب کریم نے فرمایا اے قرآن کا محبوب میری طرف کے نازل کیا، یاد دے دل نازل کیا، وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جبریل لے کے آیا، اللہ نے حکم دیا اے جبریل اس قرآن کو میرے یار دل دے اٹھے نازل کر، اس قرآن کو میرے محبوب دے دل دے اٹھے نازل کر۔ جبریل آیا، قرآن مصطفیٰ کے دل میں سے نازل کیا۔ دیکھو میرا کوئی دوست ہے، وہ ملتان نہیں گا، وہ دے باغ نہیں آباد ہے، انہیں اتوپا دیا دو پیٹیاں بھی پیچیاں کسے دے ہاتھ کر وہ لیا والا اہم ہے، انہیں 50 دیتی ہیں کہ گھر ہوتے وہ لیا والا ہے میں جب دیکھنے والا ہے تو آنکھ میں تیرا صرف دیکھنا کام میں ساڑھا سنا بطریات تک پتا ہے، ساڑھا میسج وہی محبوب تک پہنچا دے، جا جا کے دل دے قرآن نازل کر، تیرا قرآن تیرا اپنے یہاں کا ذکر باندازے دیئے علمی کرتا ہے، لو انزلنا حاضر قرآن اللہ جبریل لڑائی کا خاصیہ و پسندیہ میں نصیحت اللہ رب کائنات فرماتا ہے اگر اس قرآن مسیح پہاڑ اپنے نازل کر دے، پہاڑ کی خشیت نل ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن قرآن چوک سکنا توجہ ہے۔ اچھا جی جتنے ایک مسئلہ پھر میں بیان کرنے لگا، قرآن نازل کی طرف کائنات نے کیا کہی اگر اس کو پہاڑوں کے نازل کرتے پہاڑ یا پہاڑ چھوڑ سکتے نہیں سکتے، بالکل کے بل پہاڑ اگر اللہ تعالیٰ تورات کی طرح زبور کی طرح انجیل کی طرح شہیدوں کی طرح قرآن کو بھی پہاڑ پہ رکھ دیتا اور کہتا مصطفیٰ اٹھاؤ اور لے جاؤ، تو قرآن کے وزن سے پہاڑ سلامت رہتے؟ بولیے کیوں کہ اللہ بتا رہا ہے اگر پہاڑوں پر نازل کر دیتا ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹوٹ پھوٹ شکست و ریت کا شکار ہو جاتے، لیکن پہاڑوں پر نازل نہیں کیا، پہاڑوں پر جو صورتحال بارد ہونی تھی اس کا ذکر تو کر دیا، تو اگر پہاڑوں پر نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، بالفرض اگر پہاڑوں پر قرآن رکھ دیا جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی سوچا
زندہ ہو تو تیرے مصطفیٰ کا صدقہ دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن. وہ جڑے صدقہ حضور دا کھاندے ہو بولو کہ صحیح. سبحان اللہ. ادا صدقہ زندگی ہے. حضور دا صدقہ دل جیسے زندہ ہے. قرآن کی مخلوق کی اپنی اپنی شان بھی ہے. ایک سورہ رحمان قرآن کی دولت، ایک سورہ فاتحہ ام القرآن ہے. سبحان اللہ. کئی سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں بیان کر گیا. سبحان اللہ. تقریر میری ہو گئی. جزاک اللہ. مسجد کے تغیر و ترقی کے لیے الحمدللہ میاں شمیر صاحب نے 5000 روپیہ ہدیہ پیش کیا ہے. دعا کریں اللہ کے جان مال عزت آباد برکت دیں. قرآن بدل کی ہے. بولو بولو یاسین، بھائی تو اگر بھی میرے ہے تیرے بولو تو اگر بھی میرے ہے قرآن میں بھی میرے یہ تو اگر دل ترکنا بند ہو جائے زندہ رہ سکتے ہو. بولو آپ کے وجود میں بھی میرا ہے. وہ دل دھڑکتا ہے جیسے زندگی عبارت ہے. اگر دھڑکن دل کی بند ہو جائے انسان کی آنکھوں کی حرکت، ہاتھوں کی حرکت، زبان کی حرکت، کان کی سماعت، سب چیزیں چپ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر آتا ہے، پلک پہ ہاتھ رکھتا ہے، اعلان کرتا ہے اس کا دل بند ہو گیا ہے، یہ مردہ ہو گیا ہے، اس کے اندر جان نہیں رہی. ارے یہ تیرا دل ہے، چلتا رہے، تیری زندگی ہے. اسی طرح قرآن کا بھی ایک دل ہے. وہ دل کون سا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. قرآن کا دل ہے، تیرا دل ہے، تیرا دل دھڑ کے تو زندہ. قرآن کا دل وہ بند ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جس طرح زندگی دل سے ہے، قرآن کی زندگی دل سے ہے، تیرا دل زندہ تو زندہ. سورہ یاسین قرآن کا دل زندہ تو کتاب زندہ. اب پورے قرآن کا دل ہے تو یاسین یاسین یاسین. قرآن کا دل یاسین. جملے میں غور ہو، سمجھ لگے سبحان اللہ کہتے گا. قرآن کا دل یاسین، قرآن کا دل یاسین، قرآن کا دل یاسین یاسین. اس کا صفاتی نام ہے مصطفیٰ کا صفاتی نام ہے. ترجمہ کرنے والے ترجمہ بھی کرتے ہیں یا اے شیر سید اے سردار. کیا مطلب ہے؟ تیرا دل ہو تو زندہ ہے، محمد ہے تو قرآن ہے. حضور قرآن کا دل ہے. سبحان اللہ. میرا مصطفیٰ قرآن کا دل ہے. یہ کافر مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. شاید تو ابھی سمجھ لیا ہے. سمجھو فرمائیے. یہ کافر مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، بقرہ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، مائدہ مصطفیٰ
سبحان اللہ اگر تو نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا تیرے ظہور سے کائنات رنگ و بو کا ظہور ہے تو بکرا تھی گائے تھی تو قرآن کا عنوان بنایا تو ہے تو ہاتھی تھا قرآن کا عنوان بنایا تو ہے تو مکڑی تھی قرآن کا عنوان بنایا تو ہے تو دسترخوان پہ قرآن کا عنوان بنایا تو ہے تو مومنین میں قرآن کا عنوان بنایا تو ہے تو قرآن کی صورتوں کے نام بنے سونا ان 114 صورتوں کے پیچھے اگر کوئی ہے تو محمد وہ تیری صورت ہے سونا میں تیری صورت ہے وہ بولیے تیری صورت ہے اس لیے حضور ہی کتاب ہے سبحان اللہ میں جملہ بول گیا سبحان اللہ حضور ہی کتاب ہے سبحان اللہ حضور ہی کتاب ہے نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ پھر توجہ فرمائی لوح بھی تو قلم بھی تو واہ اگر کوئی اس جملے کو نہیں مانتا تو پھر اسے حق نہیں تو وہ اقبال کے ملک میں رہے گا سبحان اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود سبحان اللہ الکتاب میرے حبیب تیرا وجود کتاب ہے تیرا وجود کتاب ہے نہیں سمجھے جو رسان کرتے ہیں سونا تو چلتا ہے قرآن پڑھتا ہے اٹھتا ہے قرآن پڑھتا ہے بیٹھتا ہے قرآن پڑھتا ہے انبیاء سجدے کرتے ہیں پیچھے اجرا بھی ہے قرآن پڑھتا ہے تیری خاطر اللہ نے بزم ابقاں کو سجایا وجہ تو ہے اور تو ہے تو پھر قرآن پڑھتا ہے تو انبیاء کی مجلس میں آئے تو رب کہتا ہے نبیوں سے تیری امامت و رسالت کا وعدہ لیتا ہوں تو ہے تو نبی ہے تو ہے تو زمانہ ہے تو ہے تو اشجار ہے تو ہے تو بہار ہے تو ہے تو نظارے ہے تو ہے تو ہوائیں ہے تو ہے تو فضائیں ہے تو ہے تو یہ درخت ہے تو ہے تو یہ صحرا ہے تیری وجہ سے آدم کو بنایا تیری وجہ سے نوح کو بھیجا تیری وجہ سے ابراہیم آئے تیری وجہ سے موسیٰ آئے عیسیٰ آئے تو نہ ہوتا تو کیا میں آسمانوں کو بتاتا تو نہ ہوتا تو کیا جبریل ہوتا تو نہ ہوتا تو کیا جنت ہوتی جہنم ہوتی پلسرات ہوتا میدان ہوتا سونا یہ جو بھی ہے وہ تیری وجہ سے ہے میں نے تیرے حسن کو بکھیرا تو کائنات بنا دی ہے اور کائنات کے حسن کو سمیٹا تو قرآن بنا کے محمد تیرے تیرے رکھ دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی شان مصطفیٰ زندہ باد مقام مصطفیٰ زندہ باد جو بھی ہے تو ہے تو زمین ہے تو ہے تو زمان ہے تو ہے تو مکین ہے سبحان تو ہے تو مکان ہے سبحان اگر تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا تو سونا میں کسی شے کو بھی ظاہر نہ کر سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر شے میری رضا چاہتی ہے یا اللہ تو کیا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب محمد کی خوشی چاہتا ہوں سبحان اللہ یار کی خوشی چاہتا ہوں
کوئی انداز محبت فرمایا ایک بے شمار ہماری محبت کے انداز ہے. یار کی محبت پر داستانیں بڑھ پڑی ہیں. کون سا زمانہ ہے جس میں ہم نے یار کا ذکر نہیں کروایا؟ سبحان اللہ سبحان انبیاء بھی آئے نہیں تھے. وَإِذَا قَتَلْتَهُمْ مِيثَاقًا نَبِيٍّ رب فرماتا ہے ہم پہلے سے ہی پکا وعدہ ہوا. سبحان اللہ. وہ دنیا میں جاؤ گے تو جہاں اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہے ساتھ یہ بھی کہنا ہے لوگوں ہم تمہارے نبی بن کے آئے ہیں, محمد کے امتی بن کے آئے ہیں. سبحان اللہ. پھر آدم آئے تو حضور کا تذکرہ کیا یا نہ کیا؟ سبحان اللہ کیا. بولو سورہ عمران پڑھو نا. انبیاء آئے بعد میں ہیں, البتہ مصطفیٰ کے نائے پہلے لگائے ہیں. یار کی تعظیم کی باتیں پہلے کی ہو. رب نے پکا وعدہ لیا ہے, پھر ان کو گواہ بنا کر ان پر خود گواہ بنا ہے. مولا اتنے اہتمام کیوں؟ فرمایا زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی نبی نہیں رہتا جب تک کہ محمد کی عظمت کا اقرار نہ کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پہ نبیوں کو دم مارنے کی جا رہی ہے, عظمت مصطفیٰ عنوان ہے. رب نے عالم ارواح میں نبیوں کو بلا کر یار کی عظمت کا نغمہ سنایا اور ارشاد فرمایا لوگوں کے تم نبی ہوگے, محمد کے امتی ہوگے, تم محمد پر ایمان لاؤ. اب آدم آئے تو نبی کے ذکر کی نقل سجائی, نوح آئے تو یار کا ذکر کرتے رہے, ابراہیم آئے تو محمد کی نقل سجاتے رہے. ابھی تک سمجھ نہیں آئی. بنایا کعبہ ہے اور مان محمد کو رہے. واہ 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 واہ. وہ بنایا کعبہ ہے. ربنا وبعث فیہم سبحان اللہ. رسول اللہ. بنا کعبہ رہے ہیں, مان محمد کو رہے ہیں. کی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کائنات کی بات کا محرم کرتے ہیں مولا مجھے تیرا قرب چاہیے. رب کریم نے فرمایا کلام کی دولت سے سرفراز کو فرما دیا کہا مولا میں اس سے اور زیادہ نزدیک ہونا چاہتا ہوں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا اچھا میں تجھے اپنا اتنا قرب دوں گا کہ جس طرح آنکھ کی یہ سفیدی آنکھ کی سیاہی سے ملی ہوئی ہے ایسے تجھے اپنا قرب دوں گا. لیکن شرط ایک ہے مولا. کیا شرط ہے؟ تیرا قرب پانے کے لیے مجھے تمام شرائط موجود ہے. رب کریم نے فرمایا محمد پر درود پڑھا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ابراہیم آئے یار کی محفل سجائی, نوح آئے ذکر محمد مصطفیٰ کا, اور عیسیٰ آئے وہ مبشر بھی رسولی یار کی من بعدی اسمہ احمد اسمہ احمد اسمہ احمد. عیسیٰ آئے تو جس طرح آدم محمد کے ساتھ تھے سارے نبیوں نے حضور کا ذکر کیا اور یہ ذکر چاہتے چاہتے زبان عیسیٰ پر آیا. وہ بھی جاتے جاتے یار کے نام کا نعرہ لگاتے گئے ہیں, اسمہ احمد کہتے گئے ہیں, زمانے کو بتاتے گئے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جو آنے والا ہے نام تعریفیں کرنے والا ہوگا, نام حمدوں والا ہوگا, نام احمد ہوگا. کیا مطلب ہے؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات سجائی ہے. نبی بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں. آئیے مصطفیٰ کی عظمت دیکھنی ہے تو پہلے قرآن کو سنتا ہو. رب کائنات قرآن حکیم میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ فرماتا ہے جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں ہے. رب کریم فرماتا ہے عرش ہے میری تسبیح کر رہی ہے, میری حمد کر رہی ہے, میری
اللہ اللہ پکار رہا ہو، اس کاغذ کو سنے یہ بھی اللہ اللہ پکار رہا ہو، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو بھی شے ہے، جو بھی شے ہے، اللہ فرماتا ہے تیرا ذکر کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اور آگے تاریخ عالم پر نگاہ بڑھاتے ہیں، آیا ہر شے اللہ ہی کا ذکر کر رہی ہے؟ تو آئیے ایک موقع ہے، کافر آیا، کافر بھی کیسا ہے؟ ایک امت کا فرعون ہے، کافر بھی کیسا ہے؟ ایک امت کا فرعون ہے، نبی کا بہت بڑا دشمن ہے، ہاتھ مٹھی ہے، ہاتھ میں پر کچھ چیز چھپائی ہوئی ہے، آگے کہتا ہے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو رب کائنات جناب محمد مصطفیٰ رب کائنات کے حبیب پوچھتے ہیں اچھا تو یہ پوچھنا چاہتا ہے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر یہ مٹھی والی چیز خود بول اٹھے تو تب مانے گا، وہ اور زیادہ حیرت زدہ ہو گیا، بجائے اس کے کہ یہ پوچھے پتھر میری مٹھی میں جو چیز موجود ہے وہ بول اٹھے تو طرفہ تماشا ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے جو مٹھی میں ہے وہ بولے۔ جب مٹھی کی طرف حضور نے نگاہ کی، جب حضور نے توجہ کی تو پتھر سے مٹھی کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے بنا قلت الہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اور تو اللہ کا سبحان اللہ، تو اللہ کا رسول ہے، تو اللہ کا رسول ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد کرتی ہے، لیکن پتھروں کی زبان سے سنا تو محمد کا تذکرہ ہے۔ درخت آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آگے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ درختوں کو زبان ملی تو زمانے نے سنا کہ زبان پہ جاری ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ علی کے ساتھ حضور باہر گئے، مکہ کی بستی سے وہ آواز آ رہی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ علی پوچھ گیا یا رسول اللہ یہ آئے تو میں ہوں، دوسری آپ ہے، یہ آواز دینے والا کون ہے؟ یہ سلام پیش کرنے والا کون ہے؟ تو نبی کائنات نے ارشاد فرمایا علی وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے، جی یا رسول اللہ، اس کی چوٹی پر جو سب سے اونچا پتھر ہے وہ نظر آ رہا ہے، جی یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا وہ پتھر مجھ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے کائنات کی ہر شے میرا ذکر کرتی ہے، اور جس جس کو زبان ملی ہم سنیے وہ کس کا ذکر کرتی ہے۔ اعرابی آ گیا، بکو آ گیا، پرندو آ گیا، اور اس کے پاس ایک تھیلا تھا، وہ ہے مصطفیٰ کو دیکھا، اصحاب سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اصحاب کہنے لگی یہ ہمارے نبی ہے۔ وہ بیٹھ گیا، کہنے لگا اے ان کے نبی میں تم کو کب نبی مانوں گا؟ اگر بتاؤ گے میرے تھیلے میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے تھیلے میں تب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جسے ہم اپنی زبان میں گو کہتے ہیں، کہنے حضور نے فرمایا تیرے تھیلے میں گو ہے، اب تھیلے کو کھول۔ تو نے تھیلے کو کھولا، گو باہر آئی تو نبی کائنات کی بارگاہ میں گو اپنی زبان میں بولنے لگی اور کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں آپ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجنا، آپ آخری نبی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ بولی زبان پہ نام محمد، پتھر بولے زبان پہ نام، بات کی سمجھ آئی؟ درخت بولے زبان پہ نام۔ یہاں دکھ کا بیان ہے، جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے پہاڑوں کے درمیان تو درخت حضور کو سلام کر، سبحان اللہ، سبحان کیا کہتے ہیں؟ عربی کی سلام نیا نہیں ہے، بریلی کا بنا ہوا نہیں ہے، فیصلہ آباد کا بنا ہوا نہیں ہے، مکے سے آیا ہے، مدینے سے آیا ہے۔ سبحان اللہ، درخت کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اچھا ایک سوال میں کرتا ہوں،
میں بیٹھا ہوا، آپ آئے، آپ کس کا ہے؟ آنے والے سلام کہنا، آنے والے، جو رکا ہوا، جو بیٹھا ہوا، شریعت اسے اجازت نہیں دیتی۔ اس بات پر باؤنڈ نہیں کرتی، شریعت اسے کہتی تو چپ رہ، آنے والا سلام کرے۔ سبحان اللہ، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ماننا پڑے گا حضور موجود ہوتے تھے درخت رام کے سلام کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور موجود ہوتے درخت آگے سلام کہتے ہیں، ملائکہ آگے سلام کہتے ہیں، پتھر آگے سلام کہتے ہیں، جانور آگے سلام کہتے ہیں۔ وہ ہر نے بھی تو سلام کے مفتی آئی تھی، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ وہ اونٹ نے بھی تو سلامی پیش کیا تھا۔ میں بات کو کلوز کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے کائنات کی ہر شے میرا ذکر کرتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جس کو زبان ملتی ہے محمد محمد پکار رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یار تیرے نام کو میں نے اپنے نام سے ملایا ہے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ یہ بات وہ ہے جو حسان نے مصطفیٰ کی بات کی سبحان اللہ، کہ سونا تیری تو شان یہ ہے کہ تیرا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آپ کی سبحان اللہ سے روکے کی آواز آ رہی، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، غور کیجیے، معلوم یہ ہوا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور جب ذاکرین کی زبان کھلی تو پتھر بھی محمد محمد کہتے نظر آ رہے ہیں، درخت بھی محمد محمد کہتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا معلوم یہ ہوا کہ رب کائنات نے بتایا ہے کائنات کی ہر شے جس کی رحمت کی وجہ سے تمہارا وجود سلامت ہے، بس اس محمد محمد کا نام لیے جو میں سمجھوں گا تم نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، میرا ذکر کیا ہے، کوئی اگر نہیں سمجھے تو پھر سنیے اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، سنا جب کوئی میرا ذکر کرے گا ساتھ تیرا ذکر کرے گا۔ میں نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہی میرا قرآن میرا ذکر ہے۔ اور رات کو بھی بات بیان کی تھی، جو اس کے بعد جان دیا وہ زیادہ ہے، بات کو دوبارہ رپیٹ کر کے کلوز کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ اللہ قرآن نازل فرماتا ہے تو کہتے ہیں انکا حکمت سے نصیبہ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کس نے نازل کیا؟ بولیے بولیے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ نازل کرنے سے کیا مانا ہے؟ نازل کرنے سے کیا مراد ہے؟ نازل کرنا مطلب ہر اوپر سے نیچے آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن میرا ذکر ہے، اور شان اس کی یہ ہے کہ یہ تیرا قرآن اوپر سے نیچے آیا۔ کیا مراد ہے؟ جملہ خان بتاؤ۔ اللہ فرماتا ہے تیرا ذکر اوپر سے نیچے آیا، اور یار کا ذکر اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا ذکر جو اوپر سے نیچے آتا ہے، اور محمد کا ذکر وہ ہے جو نیچے سے اوپر آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ میری آنکھ کی حاضری